ملیشیا ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 370 جسے MH370 کہا جاتا تھا ایک نارمل ڈے کی روٹین فلائٹ کے دوران اچانک سے غائب ہو گئی۔ ملیشیا ایئر لائنز کا یہ پیسنجر ایئر کرافٹ 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور کے ایئرپورٹ سے بیجنگ کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ یہ ایک بوئنگ 777 مسافر بردار جہاز تھا جس میں 227 پیسنجرز اور 12 کریو ممبرز شامل تھے۔ ٹیک آف کے کچھ وقت تک تو ایئر کرافٹ کا رابطہ گراؤنڈ ٹیم کے ساتھ نارمل رہا، لیکن پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا جس نے MH370 کو تاریخ کے ون آف دا موسٹ فیمس ایئر کرافٹ ڈس اپیرنسز کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا تھا آئیے جانتے ہیں فیکٹو سروس کی اس ویڈیو میں۔ فلائٹ 370 نے اپنا سفر صبح کے 12:41 کے لوکل ٹائم کے مطابق شروع کیا۔ اڑان بھرنے کے ٹھیک 20 منٹ بعد 1:01 پر ایئر کرافٹ 10,700 فیٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ ایئر کرافٹ کا کمیونیکیشن ایڈریسنگ اینڈ رپورٹنگ سسٹم فلائٹ کے دوران ایئر کرافٹ کی پرفارمنس کی ڈیٹیلز ٹاور کو بھیجتا رہتا ہے۔ MH370 کے کیس میں سسٹم کی آخری رپورٹ صبح 1:07 پر کنٹرول ٹاور کو پہنچی، جس کے بعد ایئر پلین کے مینٹیننس سسٹم نے رپورٹس بھیجنی بند کر دی۔ لیکن اس وقت پر بھی کریو کی جانب سے جواب موصول ہو رہا تھا کہ 1:19 کا وقت آن پہنچا جب کریو نے بھی رسپونڈ کرنا بند کر دیا۔ 1:21 پر جیسے ہی ایئر کرافٹ ساؤترن چائنا سی پر ویتنام کے ایئر سپیس میں داخل ہونے والا تھا کہ ایئر پلین کے ٹرانسپونڈر نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا۔ ہر طرف ایمرجنسی کی حالات بڑھ گئیں۔ 1:30 پر ملیشیا کی ملٹری اور سویلین ریڈار سسٹم نے اس مسافر بردار جہاز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان کے مطابق جہاز ساؤتھ ویسٹ ملے پینیسوالا کی طرف مڑا اور پھر نارتھ ویسٹ کے اسٹریٹ آف ملاکا کی طرف رخ بدل گیا۔ حالات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب 2:22 پر ملیشیا کی ملٹری ریڈار سسٹم نے بھی ایئر کرافٹ کو انڈمان سی کے اوپر کھو دیا۔ جیو اسٹیشنری آربٹ جو کہ سطح زمین سے 35,785 کلومیٹر دور ہے اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے ایئر کرافٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک سیٹلائٹ نے انڈین اوشن کے اوپر 8:11 پر فلائٹ 370 کو ڈیٹیکٹ کیا۔ ایئر پلین کو ڈھونڈنے کے لیے چائنا سی کے ساؤترن ریجن پر سے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، کیونکہ ٹرانسپونڈر کے سوئچ آف ہونے کے کچھ وقت بعد ایئر کرافٹ کو اسی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ سرچ کرنے کی غرض سے اسٹریٹ آف ملاکا اور انڈمان سی پر بھی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ 15 مارچ 2014 مسافر بردار جہاز کے غائب ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ان مارس سیٹلائٹ کو دوبارہ فلائٹ 370 کے سگنلز ملنے کا انکشاف ہوا۔ جب ان سگنلز کو پوری طرح اینالائز کیا گیا تو جہاز ایگزیکٹ لوکیشن تو معلوم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جہاز کہیں پر بھی ان دو آرکس کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ پہلا آرک ساؤتھ وارڈ جاوا انڈین اوشن سے لے کر ساؤتھ وارڈ آسٹریلیا تک تھا، جبکہ دوسرا آرک ایشیا کے نارتھ وارڈ علاقے ویتنام سے ترکمانستان تک بن رہا تھا۔ لہٰذا سرچ آپریشن کے علاقے کو انڈین اوشن سے ساؤتھ وارڈ آسٹریلیا، جبکہ ویسٹرن چائنا، انڈین سب کانٹیننٹ اور سینٹرل ایشیا تک بڑھا دیا گیا۔ 24 مارچ وہ دن تھا جب ملیشیا کے پرائم منسٹر نجیب رزاق نے یہ اناؤنس کیا۔ فائنل سگنل کے مکمل انالیسس کے بعد انمارسیٹ اور UK کی ایئر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن برانچ سے رابطے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ایئر پلین انڈین اوشن کے ساؤتھ ویسٹ آسٹریلیا کے قریب ریموٹ علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور یہ بات بھی ناممکن ہے کہ شاید ہی کوئی مسافر اس میں زندہ بچ گیا ہو۔ اس وقت ریموٹ ایریا میں کریش کی وجہ سے جہاز کے ملبے کو تلاش کرنا کافی مشکل ہو چکا تھا۔ 6 اپریل کی صبح کو آسٹریلین شپ نے ایک پنگ ڈیٹیکٹ کی جو کہ بوئنگ 777 کے فلائٹ ریکارڈر سے آ رہی تھی۔ AAIB یعنی کہ ایئر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن برانچ نے انمارسیٹ کا مزید انالیسس کرنے کے بعد اس پوائنٹ پہ آئے کہ ٹھیک 8:19 پر سیٹلائٹ نے بھی ایک پنگ ڈیٹیکٹ کیا تھا، لیکن اگر یہ سگنل فلائٹ کے بلیک باکس سے آ رہا تھا تو میں بھی اس کی بیٹری ابھی ختم ہونے والی ہو۔ ایک روبوٹک سب میرین کے ساتھ آپریشن دوبارہ شروع ہوا۔ پنگ کیونکہ ایک بڑے ایریا کے آ رہا تھا مگر ایگزیکٹ ملبہ نہ ملا۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ شاید کسی ایکوسٹک ایکوپمنٹ میں فالٹی کیبل کی وجہ سے پنگ یہ آ رہا تھا۔ 29 جولائی 2015 وہ دن تھا جب آسٹریلین اتھارٹیز کے سرچ آپریشنز کام آئے۔ دراصل انڈین اوشن سے تقریباً 3700 کلومیٹر دور فرینچ آئی لینڈ کے ایک ساحل پر ایئر لائن کے فلیپرون ملے۔ فلیپرون جہاز کے ونگ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ایئر پلین کے ٹیک آف یا پھر لینڈنگ کے دوران سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگلے 1.5 سال تک تقریباً 26 اور ٹکڑے تنزانیہ، ساؤتھ افریقہ اور دیگر کچھ ساحلوں پر ملے جو کہ فلائٹ 370 کے تھے۔
دو پیسز بہت امپورٹنٹ تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کیبن کے انٹیریئر کے ہیں۔ یہ ٹکڑے باقاعدہ بتا رہے کہ ایئر پلین کئی حصوں میں بٹ چکا تھا، مگر یہاں پر ایک اور پہیلی آن پہنچی۔ کیا آخر جہاز ہوا میں ہی دو حصوں میں ٹوٹ گیا تھا یا پھر گرنے کے بعد ایسا ہوا؟ فرینچ ساحل سے ملنے والے فلیپرون کے ٹکڑے اور تنزانیہ سے ملنے والے رائٹ ونگز کے ٹکڑے سے یہ ثابت ہوا کہ جہاز کو پانی پر لینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی کیونکہ جہاز آؤٹ آف کنٹرول تھا۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق جہاز سمندر میں سیدھا جا ٹکرایا اور اتنے حصوں میں ٹوٹ گیا۔ ملیشین حکومت نے جنوری 2017 کو چائنا اور آسٹریلیا سے سرچ آپریشن بند کرنے کو کہہ دیا، لیکن ریسرچرز کو آج تک نہیں پتا چل پایا کہ آخر اس فلائٹ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ فیکٹو سروس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جہاز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔